قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نمبر 2، ہم نے ابھی عصر کی نماز پڑھی، اللہ قبول کر لے آمین۔ میں نے اس لیے بھی سورت کو منتخب کیا کہ اللہ کہتے ہیں مجھے وقت عصر کی قسم، مجھے زور سے کہتے ہیں، اگر آپ کے دل میں میری بات بیٹھے گی، بولیں گے نا تو مجھے پتہ چلے گا آپ کے دل میں میری بات، وقت عصر کی قسم، 24 گھنٹے کا ہر سیکنڈ اللہ کا بنا ہوا ہے، کہو بے شک، ایسا ہی ہے نا، ہر منٹ اللہ کا ہے، ہر گھنٹہ اللہ کا ہے، لیکن ان 24 گھنٹے کے اوقات میں سے 2 وقت ایسے ہیں جن کی اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے، اور اللہ جس چیز کی قسم کھا لے معلوم ہوتا اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ فجر کی بھی اللہ قسم کھاتے ہیں، والفجر، یہاں قسم کھائی والعصر، چھوٹا سا لفظ ہے والعصر، لیکن سارے جہان اور سارے علم کی کتابیں اس ایک لفظ کے اندر بھری ہوئی ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 24 گھنٹے کے اوقات میں سے اللہ کو 2 وقت بہت محبوب، جن میں ایک وقت فجر کا ہے اور ایک وقت عصر کا ہے، اور ہمیں بھی توجہ دینا میری بات، ہمیں بھی اپنی زندگی کے تمام اوقات میں سے، جہانوں میں سے 2 جہان 2 وقت سب سے اچھے پیارے لگتے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں، ہمارا بچپن ہماری فجر ہوتی ہے، ایک اندھیری کی دنیا سے نکل کے ہم اس دنیا میں روشنی میں آتے ہیں اور نور میں آتے ہیں۔ کسی بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب کا لاڈلا اور پیارا ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فجر کا وقت ہے۔ جب ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آتا ہے تو اتنا پیارا ہو جاتا ہے، تو میرا اللہ جو ہمارے لیے اندھیروں کو چھپا کر روشنی کو پیدا کرتا ہے، میرے اللہ کو یہ وقت کتنا پیارا ہو۔ آدم علیہ السلام جنت میں، اللہ نے بنایا ان کو، جنت میں رکھا اللہ نے، جنت میں اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا۔ جنت میں کبھی رات نہیں دیکھی تھی، جنت میں کبھی اندھیرا نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ کرام نے ایک بار پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، جنت میں رات نہیں ہوگی، سونا نہیں ہوگا، نیند نہیں ہوگی؟ فرمایا رات ہوگی، لیکن وہ اندھیرے والی رات نہیں ہوگی، کہو سبحان اللہ، بس ایسے ہے جیسے یہ پردہ لٹکا دیا، اور یہ قرآن بھی کہتا ہے لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ جب آپ سارے جنت میں جاؤ گے کہو انشاءاللہ، زور سے کہہ دو انشاءاللہ، زور سے کہہ دو انشاءاللہ۔ جنت میں نہ اندھیرا دیکھو گے، نہ جنت میں دوپہر کی دھوپ دیکھو، جنت میں ہمیشہ فجر کا موسم دیکھو، یہ قرآن کہتا ہے۔ لا يرون جمع غیب کا صیغہ ہے، جنت میں جانے والے نہیں دیکھیں گے شمسن دھوپ، ولا زمہریرا، اور نہ رات کا اندھیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو، جنت میں ہمیشہ صبح کا وقت ہوگا۔ اللہ کو یہ وقت ایسا پیارا ہے کہ اللہ نے یہ وقت جنت میں بھی رکھا ہے۔ اس لیے ایک وقت ہماری زندگی میں فجر کا ہوتا ہے اور وہ ہمارا بچپن ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ہم پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی کا اصل کا وقت ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی کا اصل کا۔ اللہ کو تو پیارا ہے ہی ہے، قسم کھا کر اللہ ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت کی، چاہے نماز کا وقت ہو یا چاہے تمہاری عمر اور زندگی کا یہ اثر کا وقت ہو، اس وقت کو محبوب سمجھنا۔
جس پر طاری ہو وہ بھی، اور جو گھر میں رہنے والے نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، جو ماں باپ کو اس عمر میں پالیں تو دولت سمجھیں اللہ کی، نعمت سمجھیں اللہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر بوڑھے سے خالی ہو جاتا ہے وہ گھر اللہ کی رحمتوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بوڑھا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح اترتی رہتی۔ اور یہ تجربے کی چیزیں ہیں، آپ بھی دیکھ لیں، جس گھر سے بڑا چلا جاتا ہے وہ گھر ایسے ہو۔ جتنے دن گھر میں کو بڑا ہو قدر کر لینا کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک برکتیں دے رہا۔ اللہ، ایک دفعہ مسجد نبی میں بوڑھے نوجوان سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو مذاق کی باتیں چل گئیں تو بوڑھے صحابہ نے کہا یہ سب کچھ دنیا ہماری وجہ سے چل رہی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، بوڑھے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، گھر آباد ہوتا ہے، شہر آباد ہوتے ہیں، ملک آباد ہوتے ہیں، یہ مکے مدینے کی بہار ہماری وجہ سے ہے، ہماری دعائیں ہیں۔ دو نوجوان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جنگ ہم لڑتے ہیں، لہو ہم دیتے ہیں، خون ہم دیتے ہیں، یہ ساری بہار ہماری وجہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا دونوں سچ کہتے ہو، بوڑھے نہ ہوتے تو یہ رونقیں نہ ہوتی، نوجوان نہ ہوتے تو یہ رونقیں نہ ہوتی۔ تم دونوں دنیا کی رونق کے برکت کے باعث ہو۔ بوڑھا آدمی گھر میں ہو اسے بہار سمجھو۔ اور پھر بوڑھوں کے لیے ایک اور خوشخبری، ضعیف کا لفظ نہیں کہا قرآن میں اور حدیث نے، کہول، جس کے کندھے جھک جائیں۔ یہ حدیث تو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اگلی حدیث کا ٹکڑا کوئی نہیں سناتا دوسرا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو کہول بوڑھے ہوں گے، جو ابھی بڑھاپے کے قریب جانے والے ہوں گے، اللہ پاک ابو بکر صدیق کو جنت میں ان کا امیر بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ان کو جنت میں سرداری دے گا ایسے لوگوں کی۔ سبحان اللہ۔ اور جو زیادہ سے زیادہ بوڑھے ہو جائیں گے، ویسے تو ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، ہر بندے کی عمر جنت میں 30 سے 32 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں ہوگی جنت میں۔ لیکن کچھ لوگوں کو بڑھاپا دے کر اللہ ان کی شان کو اونچا کرنے کے لیے دکھائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بوڑھے بیٹھے ہوں گے، ان کی صدارت، ان کی امارت حضرت ابراہیم کے کندھوں پہ ہوگی، اور ہم کہیں گے بوڑھو خوش ہو جاؤ، تمہارا سردار ابراہیم ہے۔ اور جو بھی بڑھاپے کو پہنچنے والے ہیں، 50 سے اوپر جب آدمی چلا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو ایک دریا ہے میرے پاس، تو میں سناتا جاؤں گا تو بات ادھر ادھر پھیرتی چلی جائے گی۔ 54 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی، آپ نے بیٹھ کے نفل پڑھے۔ کتنی؟ کتنی؟ جوان بندے کے لیے بیٹھ کر نفل پڑھنا، میں فتویٰ تو نہیں دیتا کہ جائز نہیں، مناسب نہیں، لیکن اگر 50 سے اوپر جب کندھے جھک جاتے ہیں بندے کے، تو اگر بیٹھ کر نفل پڑھ لے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ کسی کو کچھ نہ کہا کرو کہ بیٹھ کر کیوں پڑھ رہا ہے، بے شک کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ درجہ رکھتا ہے، لیکن جب ایسی عمر کو بندہ پہنچ جائے اگر وہ بیٹھ کر بھی پڑھ لے تو یہ سنت ہے، گناہ نہیں ہے۔ والعصر، یہ عصر کی عمر ہے، ہمیں بھی پیاری اور اللہ کو بھی بہت